ایک طوطا اور ایک طوطی کسی ویران آبادی سے گزر ہوا ان کا۔ تو طوطی نے جب دیکھا کہ اس بستی کے اندر بڑی ویرانگی سی ہے تو طوطے سے کہنے لگی یہاں کوئی شاید رہتا نہیں ہے، بڑے ویرانہ سا معلوم ہوتا ہے۔ تو طوطے نے طوطی کی بات سن کر کے کہا شاید یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے کہ جس کی نحوست کی وجہ سے یہ ویرانگی اس بستی پر چھائی ہوئی ہے۔ اب طوطا اور طوطی کی یہ سرگوشیاں، یہ گفتگو، اتفاق کی بات، وہاں سے گزر رہا تھا اس وقت میں ایک الو بھی، اور اس نے ان کی یہ باتیں سن لی۔ جب اس نے ان کی باتیں سن لی تو پاس آ کر کے کہنے لگا طوطا اور طوطی سے کہ شاید آپ لوگ مسافر ہیں اور اس بستی میں نئے ہیں۔ تو کہنے لگے جی ہاں ہم نئے ہیں اور مسافر ہیں۔ تو پھر الو نے کہا چلو تو پھر آؤ آج میرے گھر تم مہمان بن جاؤ اور شام کا کھانا میرے یہیں پر میرے ساتھ میں کھا لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم شام کو آپ کے یہاں رک جاتے ہیں۔ طوطا اور طوطی دونوں الو کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ شام کا کھانا کھایا، آرام کیا، رات گزاری، صبح ہوئی تو اب یہ کہنے لگے کہ اب اجازت ہے ہم جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے اجازت ہے، الو نے اجازت دی اور یہ دونوں چلنے لگے۔ جب طوطا اور اس کے پیچھے پیچھے طوطی بھی جانے لگی تو الو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تو کہاں جاتی ہے؟ طوطی کہنے لگی عجیب بات ہے، میرا شوہر میرا خاوند جا رہا تو میں بھی اسی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ تو الو نے کہا تو اس کی بیوی نہیں، تو میری بیوی ہے، خام خواہ کی بات۔ الو نے کہا طوطی سے جو مادہ تھی کہ تو میری بیوی ہے، اس طوطے کی بیوی نہیں ہے۔ اب بحث و تکرار ہونے لگی، گرما گرمی دونوں طرف سے شروع ہوئی۔ الو کہتا میری بیوی ہے اور طوطا اس کو اپنے ساتھ لینے آنے کے لیے بضد ہے، جو حقیقت میں اس کا شوہر بھی تھا۔ لیکن جب بہت زیادہ بحث و تکرار کا معاملہ ہوا تو الو نے کہا چلو ایسا کرتے کہ ہم تینوں اکٹھے ہو کر کے کچہری میں عدالت میں پہنچتے اور اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، جس کے حق میں فیصلہ ہوگا یہ طوطی اسی کی ہوگی۔ طوطے نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو بیچارہ اسے معلوم تھا کہ طوطی میری ہے اور فیصلہ میرے حق میں ہی ہوگا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ الو کے کہنے پر یہ تینوں کچہری میں کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تینوں کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جج صاحب نے تینوں کی بات سنی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بحث ہے، کہاں طوطا اور کہاں الو۔ تو جج نے بات سنتے ہوئے اس ناانصافی کرتے ہوئے الو کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ طوطی تیری بیوی ہے۔ جب کورٹ کچہری عدالت کی بات تھی تو اب بیچارے کے پاس کوئی ہیلا تو تھا نہیں۔ اب طوطا اپنی طوطی کو اس الو کے پاس چھوڑ کر کے کورٹ سے کچہری سے باہر نکل آتا ہے، اور جب باہر جانے لگا تو الو نے پھر اس کا ہاتھ تھاما طوطے کا اور کہا بھائی ٹھہر جا، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جا۔ طوطا کہنے لگا اب کیوں میرے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہو؟ عدالت کا فیصلہ تیرے حق میں ہوا، طوطی تیری بیوی قرار دی ہے، تو اس کو اپنے پاس رکھ۔ تو طوطے نے کہا بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اس سے میں تم کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ طوطے نے کہا آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو الو نے کہا بات یہ ہے، یہ حقیقت میں بیوی تیری ہے، عدالت نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، لیکن میں سمجھانا تمہیں یہ چاہتا ہوں کہ بستیاں الو کے آنے گزرنے یا اس کے کسی جگہ پر بیٹھنے سے بستیاں ویران نہیں ہوتی۔ آبادیاں جو ہیں تو ویرانگی میں الو کی وجہ سے نہیں بدلتی ہے۔ بات یہ ہے کہ بستیاں اس وقت اجڑتی ہیں، بستیاں ویران اس وقت ہوتی ہیں جب وہاں پر ناانصافی عام ہو جاتی ہے، جب وہاں پر ظلم ہونے لگتا ہے، لوگ انصاف سے کام نہیں لیتے۔ کورٹ کچہریاں زور اور طاقت والے پکش کو دیکھ کر کے ان کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم۔ ملک کے اندر کفر ہی کفر ہو تو ملک سلامت رہ سکتا ہے، لیکن اگر ملک کے اندر ظلم آ جائے تو پھر ملک سلامت نہیں رہا کرتا۔